بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے جزم کی تختی۔ دراصل ہم نے آج پڑھنا تھا غنہ اور اس کے قواعد کے حوالے سے، لیکن وہ سارے قواعد جزم کی تختی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ پڑھی حرکات سے زیادہ اہم میرے نزدیک جزم کی تختی ہے، کہ جزم، تشدید اور پڑھی حرکات کی تختیاں اگر کسی شخص کو اچھی طرح سے آ جائے تو قرآن حکیم بآسانی وہ پڑھ سکتا ہے، روانی کے ساتھ، بغیر اٹکے، بغیر جھجک کے وہ آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ تو پڑھی حرکات کی تختی تو ہم نے پڑھ لی ہے۔ اگر آپ نے وہ تختی نہیں دیکھی، اس تختی سے پہلے، اس سبق سے پہلے، اس ویڈیو سے پہلے 15 ویڈیو اس چینل پر اور بھی ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو برائے کرم پہلے جا کر پلے لسٹ میں نورانی قاعدے کے حوالے سے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ آج ہمارا سبق ہے جزم۔ دال جیسی اس چھوٹی سی شکل کو جزم کہتے ہیں۔ جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں۔ پڑھی حرکات کی تختی میں یعنی زبر زیر پیش کی تختی میں ہم نے پڑھا تھا جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اسے متحرک کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جس حرف کے اوپر جزم یا سکون آ جائے، اس کا دوسرا نام سکون بھی ہے، تو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جس طریقے سے اس تا کے اوپر آیا ہے تا ساکن ہے، را کے اوپر آیا ہے را ساکن ہے۔ ایک اور بھی ہے کہ را سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جائے گا، را سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جائے گا رواں کی صورت میں، اور جوڑ و رواں کی صورت میں، دونوں صورتوں میں را سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھا جائے گا، زیر ہو تو باریک پڑھا جائے گا۔ اور جس حرف کے اوپر جزم یا سکون آ جائے وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا جس الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے وہ الف الف نہیں رہتا۔ ساتھ میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا جس الف کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش، کڑا زبر کڑی زیر الٹا پیش، جزم یا تشدید آ جائے وہ الف الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گول تا وقف کی صورت میں ہم نے تنوین میں پڑھا تھا کہ وہ وقف کی صورت میں ہاں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اگر وقف کی حالت میں جب ہم وقف ہاں پر کریں گے، گول تا پر کریں گے اور وہ ساکن ہوگی تو گول تا ہاں میں تبدیل ہو جائے گا ساکن ہونے کی صورت میں۔ اسی طریقے سے ساکن حرف جو ہے اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے، ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا۔ ساکن حرف خود نہیں پڑھا جاتا۔ اگر ہم اس خا کو پڑھیں گے، اس کے اوپر ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، تو یہ ساکن ہو گیا، اور ساکن حرف کو ہم اکیلے نہیں پڑھ سکتے بلکہ اس سے پہلے والے حرف کو اس سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تا ساکن ہے، اس کے اوپر جزم آیا، سکون آیا، یہ ساکن ہے، اس کو ہم خود نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو اس حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اور اس کے ملانے کے بھی 3 طریقے، دو جوڑ و رواں دونوں ساتھ پڑھنا، صرف رواں اور صرف جوڑ۔ تو ہم نے اس کی پڑھنے بھی، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے مشق کی تھی اور پڑھا بھی تھا، صرف ہم نے رواں میں مشق کرنی ہے، لیکن جوڑ و رواں بتا دیتا ہوں۔ جوڑ و رواں اس کے حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، حمزہ تا زبر اف، یہ جوڑ و رواں ہے۔ اسی طریقے سے اس حرف کا جوڑ جو ہے وہ یہ ہے حمزہ تا زبر، حمزہ حا زبر، حمزہ ذال زیر، حمزہ ذال پیش، حمزہ را زیر، تو یہ اس حرف کا جوڑ ہے۔ اور اس حرف کا رواں جو ہے جب ہم جوڑ و رواں ملا کر پڑھتے ہیں آخر میں جو آواز آتی ہے وہ رواں کہلاتی ہے، جیسے ات، 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 اف، 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 اح، 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 اخ، 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 اذ، 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 ار، 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 از، 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 اس، 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 اش، 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 اس، 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 اذ، 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 اذ۔ یہ تھا آج کا ہمارا
سبق جزم کے حوالے سے، اس کے حوالے سے اور بھی 2-3 اسباق آئیں گے، اور پھر قواعد کے حوالے سے ساتھ ساتھ ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ تب تک کہ اس کے خوب مشق کیجیے، اس کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔